آج ہر مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے۔ ہر مسلمان آج یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دعوے میں مسلمان کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا یہ الگ بحث۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے اللہ خود محبت کرتے ہیں۔ کتنے مبارک لوگ ہیں وہ۔ یہاں تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بتائیے اللہ کن کو پسند فرما رہے ہیں؟ احسان کرنے والوں کو۔ احسان کے درجے پر جو بھی فائز ہیں اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ان سے خود محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا اللہ کے عشق کی، اللہ کی محبت کی محتاج ہے، لیکن درجہ احسان پر فائز ہونے والے وہ مبارک لوگ ہیں جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ اب یہ درجہ احسان کیا ہے؟ تو اس کا جواب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا تھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور بہت سے سوالات کیے۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، پھر سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ یہ وہی احسان ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہی سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور بھی ہے کہ احسان کیا ہے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کتنا بڑا درجہ ہے یہ۔ اللہ خود محبت فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، سامنے اللہ تمہارے، اللہ کا استحضار ہے ہر وقت، سامنے اللہ آپ کے۔ اسے کہتے ہیں درجہ احسان، اور یہ ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تصوف ہے۔ تصوف کی بنیاد بھی درجہ احسان ہے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کرام جو ہے تزکیہ نفس کے لیے بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، ذکر و اذکار بتاتے ہیں، اور پورے طریقے پر چلنا پڑتا ہے۔ وہ صرف درجہ احسان کو حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو درجہ احسان یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن اگر ہمیں یہ حاصل نہیں ہو پا رہا کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں، عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، تو اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تمہارے اندر وہ روحانی طاقت، تمہارا ایمان اتنا مضبوط اور قوی نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، ایسی عبادت کر سکو جس میں تمہیں اللہ محسوس ہو، اللہ کو دیکھو تم اپنے سامنے، تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے تمہیں۔ یہ خیال کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ گناہوں سے اس لیے بچو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ استحضار پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، گناہ ہی نہ کرے انسان، تو یہ درجہ احسان ہے۔ دو اس کے مرتبے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے عبادت کریں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے درجہ احسان کا۔ اور دوسرا درجہ ہے درجہ احسان کا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو استحضار کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو محسوس کریں ہم اپنی زندگی میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے درجہ احسان، اور اسی کے حصول کے لیے کوششیں ہیں ساری خانقاہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درجہ احسان نصیب فرمائے۔